Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Aisha Gul, a member of Pakistan Mentor Community registration number 59. Hopefully you all are well. Well, first of all, I am going to give feedback of 15-day session here. पाकिस्तान मेंटोर कम्युनिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका बुनियादी मकसद नौजवान पाकिस्तान में कायदाना सलाहियतों को उजागर करना है। इसका मिशन है कि हमारी कौम के नौजवान बेहतरीन रहनुमा बने। इसका मकसद नौजवानों में उन महारतों को पैदा करना है जो एक लीडर में होना ज़रूरी है। पाकिस्तान मेंटोर कम्युनिटी के तहत मुनक्किद होने वाला 15 रोज़ा सेशन जिसके रहनुमा और मेंटोर रिस्पेक्टेड सर सिबगतुल्लाह जो कि एक पीटीवी कोऑर्डिनेटर हैं। मैं तहे दिल से पाकिस्तान मेंटोर कम्युनिटी और सर सिबगतुल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक ऐसा सेशन ऑर्गेनाइज़ करवाया जिससे ना सिर्फ हमने सीखा बल्कि इसने हमारी रूह तक को झंझोड़ के रख दिया। नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक जिस पर मुझे लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है इनर पीस, दिल का सुकून। सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि इनर पीस है क्या। Inner peace refers to a deliberate state of psychological or spiritual calm despite the potential presence of stressors such as the burden arising from pretending to be someone. Peace of mind is thus generally associated with bliss, happiness, etc. क्या आप आज़ाद हैं तो मौत से लड़कर दिखाओ। क्या आप आज़ाद हैं तो जवानी को रोककर दिखाओ। क्या आप आज़ाद हैं तो बीमारी को रोककर दिखाओ। क्या आप आज़ाद हैं तो गम को रोक कर दिखाओ। लोग नशों में डूबे हुए हैं। इनके अंदर की वीरानियाँ इनको नशों में ले जाती हैं। इन वीरानियों को वो फजूल चीज़ों से दूर करते हैं। खुदारा अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो। अल्लाह ताला का इरशाद है, नहीं नहीं, पैसे से इत्मीनान नहीं मिलता। हमारी सोच ये है कि हम अपनी मर्ज़ी पर चलेंगे तो सुकून मिलेगा। अल्लाह की कसम, जितना अपनी मर्ज़ी पर चलोगे तबाह हो जाओगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना ऐसे ही सिसकते रहोगे, तड़पते रहोगे। अल्लाह को पाओगे तो सब कुछ पाओगे, अल्लाह को खो दोगे तो सब कुछ खो दोगे। अल्लाह मिला तो सब मिला, अल्लाह खो दिया तो सब कुछ खो दिया। सुकून की तलाश किसे नहीं होती। इस सुकून को हासिल करने के लिए इंसान जगह जगह सुकून तलाश करता है। कभी उसे लगता है कि ज़्यादा दौलत कमा लूँ तो सुकून मिल जाएगा। दौलत से सुकून मिलता तो क़ारून जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार था और बज़ाहिर इसने आपका दीन कबूल कर लिया था, नमाज़ पढ़ता था, तौरात पढ़ता, लेकिन रियाकार और कमज़ोर अक़ीदे का इंसान था, मुकम्मल ईमान नहीं रखता था। मगर क़ारून तो अपने ख़जानों के साथ ही ज़िंदा ज़मीन में दफन हो गया। बाज़ लोग अपना सुकून हुकूमत और ताकत में तलाशते हैं। हुकूमत से सुकून मिलता तो फ़िरौन क्यों बर्बाद हुआ। फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ था और आखिरकार तबाह बर्बाद हुआ। कुछ लोग शोहरत में सुकून को ढूंढते हैं। शोहरत तो अबू जहल को भी मिली। अबू जहल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे, मगर क्या उसे सुकून भी मिला? यकीनन नहीं। सुकून की तलाश में लोग और क्या कुछ नहीं करते। मसलन किसी ने रोमानियों, जासूसी नावलों और डाइजेस्टों को पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने तफरी मकामात पर जाकर सरसब्ज़ पहाड़ों, बर्फ़बारी, आबशारों और बागात में घूम फिर कर सुकून पाने की कोशिश की। किसी ने ऊट पटांग किस्म के खेल खेलने या देखने को सुकून का सबब समझा, तो किसी ने मौसीकी सुनने और फिल्में ड्रामे देखने में सुकून को ढूंढा। किसी को ग़ीबत, चुगली, तकब्बुर वगैरह में सुकून महसूस हुआ, तो किसी को अपनी ड्यूटी और ज़िम्मेदारी पूरी करने पर सुकून मिलता है, और कुछ सुस्त और काहिल कुछ ना करने में सुकून पाते हैं। इंसान ने सुकून की तलाश के जितने रास्ते अपने दौर पर आजमाए, उनमें कहीं आहरत बर्बाद हुई तो कहीं वक्त ज़ाया हुआ, कहीं रकम और कहीं सेहत बर्बाद हुई, और कहीं दूसरे लोग बेसुकून हुए, लेकिन हकीकी सुकून फिर भी ना मिला। और जिसे इंसान ने सुकून समझा वो वक्ती कैफियत और नज़र का धोखा था। अब रहा सवाल कि हकीकी सुकून कैसे मिले। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने सुकून का मयार बदलें। फजूलियात और गुनाहों में सुकून की तलाश नादानी है। हमें पैदा करने वाला अल्लाह यकीनन हमसे ज़्यादा हमारे दिलो दिमाग और जिस्म रूह को जानता है। उसने हमारे दिलों का सुकून और चैन अपनी याद में रखा है। चनाचा कुरान पाक में इरशाद होता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।
سن لو، اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ سب سے پہلے ان وجوہات کا ذکر کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے اندر کے سکون سے محروم ہوتا ہے۔ انسان اپنے ماضی اور اپنے مستقبل میں جی رہا ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے ماضی کو یاد کرتا رہتا ہے یا پھر وہ اپنے مستقبل میں کہ اب خواب دیکھتا رہتا ہے کہ میں یہ کروں گا یا یہ کروں گا، لیکن وہ پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ ناکام رہتا ہے ہر جگہ پہ۔ انسان اپنے موجودہ حالات کو ایکسیپٹ قبول نہیں کر پا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر کے سکون سے محروم ہوتا ہے۔ انسان اللہ سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے، اللہ سے دوری ڈپریشن کا شکار بنتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر کے سکون سے خالی ہوتا ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اگر کوئی شخص نابینا ہے، اسے کیا پتہ کہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی ہیں۔ جو پیدائشی نابینا ہے، اسے کیا پتہ کہ آسمان پر بزمیں کواکب کے رنگ کیا ہیں۔ اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی صناعی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے، اسے کیا پتہ کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے۔ اسے کیا پتہ کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے۔ اسے کیا پتہ کہ رکوع اور قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اسے کیا پتہ کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ کے آگے سفید موتیا آ جائے تو ہم سب کچھ بیچ کر بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرا لو۔ علاج گھر میں پڑا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر رویا کرو، سجدے کیا کرو۔ دیکھنا دل میں اجالے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اور حقیقی سکون کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جو دنیا میں اندھا رہا وہ کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے مراد دل کی بے نوری ہے۔ بے قول اقبال کہ دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کیا غضب ہے اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ اللہ نے آنکھیں بھی دو رکھیں، کان بھی دو رکھیں، جسم کے اعضاء ہر اعضاء دو دو رکھے، لیکن دل ایک رکھا، اور دل عرش اللہ ہے۔ اللہ کا عرش ہے۔ تو آئیے دل سے زنگ اتاریں۔ اپنی زندگی میں خود ہم نے بوجھ میں ڈالا ہوا ہے، دل سے سارے بوجھ اتاریں۔ سب دل کو مصفا اور مزلہ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال خدا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کو اصلاح ہوگی، کثرت سے قرآن پاک اور اللہ کے آگے سجدہ بجا لائیں۔ تجھ کو یوں ایمان کا ملنا اور پھر بڑھتے رہنا، رب سے رشتے کا جڑ جانا، یہ بھی ایک عنایت ہے۔ رب کی باتیں سنتے جانا، پھر اس کی وسعت کو پانا، دل کا مانند موم پگھلن، یہ بھی ایک عنایت ہے۔ دوستو، اب ان ذرائع کا ذکر کر لیتے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے اندر کے سکون کو پا سکتا ہے۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ سے سنسیئر رہنا چاہیے، اپنے آپ کے ساتھ ٹرو رہنا چاہیے۔ انسان کو نیک اور اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ اپنے اللہ سے نزدیکی انسان کو قلبی روح فراہم کرتی ہے۔ ہمیشہ ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے جو انسان کے اختیار میں ہے، ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے جن پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت نیچر میں اسپینڈ کرنا چاہیے، اور ایکسرسائز بھی انسان کو ذہنی اور قلبی سکون فراہم کرتی ہے۔ The desire to know your own soul will end all other desires۔ یہاں پر میں آپ کی سماعتوں سے ایک واقعہ گزارنا چاہوں گی۔ حضرت شیخ شبلی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، وہ ایک مجلس میں تھے، اللہ کا نام لینے سے دل کی کیفیت بدلتی ہے، سکون آتا ہے، من میں اجالے اور روشنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس مجلس میں ابو علی سینا، جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی تھا، وہ بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ کہنے لگا، شیخ شبلی، یہ آپ نے بہت عجیب بات کہہ دی۔ اللہ کی ذات تو مؤثر ہے، لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟
ہمارے فلسفی حضرات میں وہ ہر چیز کی 4 شکلیں بیان کرتے ہیں۔ ایک شکل حقیقی شکل ہوتی ہے، ایک شکل کو وہ ذہنی شکل کا نام دیتے ہیں، ایک شکل کو وہ کتابی شکل کا نام دیتے ہیں، ایک شکل کو وہ لفظی شکل کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ آگ بولوں تو وہ ہے جو جل رہی ہے، ہاتھ لگائیں تو ہاتھ جل جائے گا۔ دوسری آگ وہ ہے جو زبان سے ہم لفظ آگ بول رہے ہیں۔ تیسرا، جب لفظ آگ بولیں گے تو دماغ میں اس کا تصور بنے گا، اس کا تصور آئے گا۔ اور چوتھا، جب ہم آگ کو کاغذ پر چھاپیں گے، لیکن اصل اس کی شکل حقیقی ہے۔ آگ آگ بولنے سے ہونٹ نہیں جلیں گے، کاغذ پر تصویر چھاپ دیں تو کاغذ جل نہیں جائے گا۔ آگ کا تصور کرنے سے ذہن جلے گا نہیں، لیکن جو حقیقت میں آگ موجود ہے وہ آپ کو تپش دے گی، وہ آپ کو جلا دے گی۔ تو وہ کہتے ہیں، مولانا شیخ شبلی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو مؤثر ہے، لیکن اللہ کی ذات تو مؤثر ہے، لیکن ابو علی سینا کہتے ہیں لیکن نام لینے سے کیا ہوگا؟ تو حضرت شیخ شبلی جو ابو علی سینا کو سمجھانے لگ گئے کہ نام میں بھی اثر ہوتا ہے، لیکن ابو علی سینا نے کہا مؤثر تو شکل حقیقی ہی ہوتی، لہذا میں اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ وہ ضد میں آ گئے، حضرت شیخ شبلی غصے میں آ گئے، بولے میں تیرے سے کیا بات کر رہا ہوں، تو گدھا ہے۔ تو ابو علی سینا کے چہرے پر سرخیاں آ گئیں، غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ حضرت شیخ شبلی مسکرانے لگے، کہنے لگے تمہارے گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو کیا جب اس نام میں اتنا اثر ہے کہ تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو کیا اللہ کا نام لینے سے تمہارے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو اس کا نام لوگے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا، نور ملے گا، اجالا ملے گا۔ اس لیے جب انسان دل سے اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہونے لگ جاتے ہیں، اور کثرت سے ذکر کرنے والے شخص کا دل موم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، تو جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھتے تو اس کے 70 گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اور جس نے اٹھتے بیٹھتے وظیفہ ہی یہی کرنا ہو تو اس کے دل میں اجالے اور کتنی روشنیاں ہوں گی۔ اے ایمان والو، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ سب ان ذرائع پر عمل کریں گے جس کے ذریعے انسان اپنے اندر کے سکون کو پا سکتا ہے،